آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والی پرامن قافلے پر اسرائیلی جارحیت کی کارروائی کے بعد اب ترکی نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ 2 اکتوبر 2025 کو ترکی کے صوبے ہتائی کے بندرگاہ ارسوز سے 45 سے زائد سول بحریہ روم کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ صرف جہازوں کا قافلہ نہیں بلکہ انسانیت کی آواز ہے جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی اور ترک پرچم تھامے یہ جہاز دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ غزہ کو بھوک اور موت کے گھیرے میں ڈالنے والوں کے سامنے اب خاموشی ممکن نہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب چند روز قبل اسرائیلی افواج نے مرکزی بین الاقوامی فلوٹیلا کو روک لیا تھا۔ اس فلوٹیلا میں 45 ممالک کے لگ بھگ 500 کارکن شریک تھے، جن میں جنوبی افریقہ کے مینڈیلا اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ جیسی نمایاں شخصیات بھی شامل تھی۔ قافلے کا مقصد غزہ کے مظلوم عوام تک ادویات اور خوراک پہنچانا تھا، مگر اسرائیل نے اسے طاقت سے روک کر انسانی ضمیر پر حملہ کیا۔ اسرائیلی کارروائی کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے اسے دہشت گرد قرار دیا، جبکہ استنبول میں امریکی قونصل خانے کے باہر عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ممالک میں بھی احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ ترکی پہلے دن سے اس مشن کی نگرانی کرتا رہا۔ اسپین اور اٹلی کے ساتھ مل کر بحری جہاز اور ڈرونز بھیجے گئے تاکہ فلوٹیلا کی پیش رفت پر نظر رکھی جا سکے۔ ایک موقع پر جب جانی ایم نامی جہاز خراب ہوا تو ترک بحریہ نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے اسے بچایا۔ ترک ریڈ کریسنٹ نے بھی قافلے کو خوراک اور طبی امداد فراہم کی، لیکن اب 45 سے زائد نئے جہازوں کا بحیرہ روم کی طرف بڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ فلوٹیلا صرف ایک قافلہ نہیں بلکہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ اسرائیل اسے اشتعال انگیز کہتا ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ اصل اشتعال انگیز کس نے پیدا کیا۔ پیغام واضح ہے، یا تو دنیا ابھی غزہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا پھر تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔